اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ پاکستان کے اوپر میں نے یہ ولاگ شروع کیے ہوئے ہیں۔ کل جنرل ضیاء الحق کے زمانہ میں یا ان کی دور حکومت کے جو میرٹس تھے اور ڈی میرٹس تھے وہ میں نے بیان کیے تھے۔ آج ہم اس سے اگلے دور میں جو کچھ ہوا یا جو ہوتا رہا یا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ جنرل ضیاء کے دور میں واپس جاتے ہیں۔ دو اہم کردار سیاست کے میدان میں اترے تھے۔ جنرل جیلانی صاحب نے میاں نواز شریف کو انٹروڈیوس کروایا اور جنرل ضیاء الحق نے ان کو عروج پر پہنچایا۔ دوسرا فگر جو تھا وہ بے نظیر بھٹو تھی۔ بے نظیر بھٹو ازم کے دعوے دار تھیں سیاست میں، اور نواز شریف صاحب جنرل ضیاء کے پیروکار تھے، سیاسی جانشین تھے جنرل ضیاء الحق کے۔ 10/4/86 کو جب کہ بے نظیر سے پہلے جلا وطن تھی وہ پاکستان میں واپس آئیں، اگرچہ جنرل صاحب بے نظیر کی واپسی کے حق میں نہ تھے، لیکن جنیجو صاحب نے ان کو راضی کر لیا اس بات کے اوپر کہ پہلے بھی اس کے باپ کو سزائے موت ہو چکی ہے، پارٹی تو ویسے ہی تتر بتر ہو چکی ہے، تو اس کو آنے دیا جائے۔ یہ پولیٹیکلی ہمیں نقصان نہیں دے گی، بلکہ یہ پولیٹیکلی ہمارا نقصان ہوگا اگر ہم اس کو نہیں آنے دیں گے تو۔ لہٰذا بے نظیر کو اجازت مل گئی اور 10 اپریل 1986 کو وہ لاہور ایئرپورٹ پر جہاز سے اتری۔ وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا جنہوں نے بے نظیر کو ریسیو کیا اور داتا دربار تک جلوس کی شکل میں لے کے آئے۔ جب اتنا بڑا مجمع دیکھا تو جنرل صاحب نے اس کو برا منایا، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد میڈم بے نظیر نے یادگار پاکستان کے اوپر بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی سیاست کا ابتدا کی اور سیاست میں باقاعدہ داخل ہو گئیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے یا اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کے بے نظیر کے خلاف بڑے بڑے سکینڈل جو تھے وہ شروع کر دیے کہ وہ مایوس ہو کے سیاست سے آؤٹ ہو جائے، لیکن بے نظیر نے بالکل اس کا اثر نہ لیا اور انہوں نے سیاست کو جاری و ساری رکھا۔ 18 دسمبر 1987 کو بے نظیر کی جب شادی آصف زرداری سے ہو گئی، اس کے بعد وہ سیاست بھی ساتھ ساتھ ان کی چلتی رہی اور شادی بھی چلتی رہی۔ سیاست انتہائی بعض اوقات مکروہات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد جب بلاول کی متوقع تھی پیدائش، تو جنرل ضیاء نے اس کے اوپر بڑا نظر رکھی کہ کب اس کی ولادت ہوتی ہے بچے کی، تو الیکشن کا جو شیڈیول تھا وہ اسی وقت دیا جائے گا جب بچے کی ولادت کے دن قریب ہوں گے۔ لہٰذا کسی طرح سے ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ بے نظیر کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوا نومبر میں ہو رہا ہے، تو جنرل ضیاء صاحب نے جب اسمبلیاں توڑ دی تھیں تو ان کی ڈیٹ مقرر کی نومبر کا مہینے میں، نومبر 1988 میں، لیکن اس میں وہ مار کھا گئے جب کہ بچہ پیدا ہو رہا تھا ستمبر 1988 میں، اور بلاول کی پیدائش 21 ستمبر 1988 کو ہوئی۔ تو بے نظیر کو 2 ماہ کا وقت مل گیا الیکشن کمپین کے لیے، لیکن اسی دوران میں جنرل ضیاء صاحب کا طیارہ جو تھا بلاسٹ کر گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد غلام اسحاق خان صاحب بطور صدر، جو سینٹ کے چیئرمین تھے، بطور صدر آ گئے، اور انہوں نے جو شیڈیول جاری کیا ہوا تھا پہلے سے جنرل ضیاء صاحب نے الیکشن کا نومبر میں، اس کے اوپر ہی جاری و ساری رہا کام، اور نومبر میں الیکشن ہو گئے۔ اب اس دوران میں بے نظیر کو جو فیل کرنے کا یا کمپیٹ کرنے کا یا ان کو روکنے کا جو ایک طریقہ کار شروع کیا ہوا تھا وہ چلتا ہی رہا۔
لیکن بے نظیر نے اپنا جو اس کا ان کا سیاسی تھا معاملہ اس کو جاری و ساری رکھا۔ 1988 نومبر میں انتخابات ہوئے، لیکن اس انتخابی مہم کے اندر جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا، شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگا ہو کہ سیاست میں بہت بہت گھٹیا پن آتا ہے، تو یہی سیاست میں ہوا۔ چند دنوں کے اندر IGI بنائی گئی تاکہ بے نظیر کو روکا جائے، جس میں 9 ستارے اکٹھے ہوئے، 9 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں بے نظیر کے خلاف۔ اسی طرح جیسے بھٹو صاحب کے خلاف بھی اسلامی اتحاد بنا تھا، اس میں بھی 9-10 وہ اکٹھے ہوئے تھے جماعتیں، سیاسی جماعتیں۔ اس IGI کا اتحاد کے سربراہ بنایا گیا تھا غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو۔ اس مہم میں، اس الیکشن مہم کے اندر بے نظیر کے اوپر بڑے گھٹیا الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ اس خاتون کے اریاں تصویریں بنا کے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کے اوپر پھینکا گیا۔ ساتھ ہی دوسرا جو ناقابل یقین ہی صحیح ناپسندیدہ تو ہے ہی ہے کہ ایک نعرہ لگایا گیا کہ جاگ پنجابی جاگ، جس سے صوبائی عصبیت کو اجاگر کیا گیا، حالانکہ یہ ہمیں قومی سطح پہ دیکھتے ہوئے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ صوبائی معاملے نہیں ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ حتیٰ کہ بے نظیر کو غدار کہا گیا، ملک دشمن کہا گیا، فوج کی دشمن کہا گیا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ سیاست میں یہ بہت ہی بری روش ہے جو اس دور میں شروع ہوئی اور اب تک بھی چل رہی ہے۔ 9 ستاروں کا انتخابی نشان IGI کا سائیکل تھا، جبکہ بے نظیر کا انتخابی نشان تیر تھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ انتخابی نشانات جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نشان کو واضح کرتے ہوئے بھی ان کے اوپر بھی بڑی سیاست کی جاتی ہے، جیسے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق بڑی گھٹیا کمپین کی گئی تھی ایوب خان کے دور میں۔ تو میری گزارش بھی ہے سیاستدانوں سے کہ جب بھی سیاست میں جائیں تو کم سے کم سیاست کا ایک معیار رکھیں، اپنے منشور جو ہے اس کا ایک معیار رکھیں اور اس کے اوپر بات کریں، اس کی بجائے کہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، گالی گلوچ کیا جائے۔ اچھا جی، انتخابات ہو گئے، پیپلز پارٹی کی بے نظیر صاحبہ نے انتخابات جیت لیے مرکز میں اور صوبہ سندھ میں، جبکہ پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب نے اتحادیوں سے مل کے حکومت بنائی، آزاد امیدواروں کو ملا کے، اور KP کے اس وقت صوبہ سرحد تھا، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی IGI کی حکومت بن گئی۔ تو اس طرح سے یہ نئی حکومتیں جب وجود میں آ گئیں، لیکن اس کی عجیب بات یہ ہوئی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی اور پیر پگاڑا صاحب جو بہت بڑے فگر تھے IGI کے، وہ شکست کھا گئے، ان کی سیٹیں جو تھیں وہ نہ حاصل کر سکے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ 2 ادوار جب شروع ہوئے ہیں 88 کے الیکشن کے بعد، تو ملک کے اندر سیاست میں گندگی، شفافیت میں گندگی اور ایمانداری اور جو ہمارے ہیں اصول ہیں ان کے اوپر بڑا ہی کیچڑ اچھالا گیا اور بڑا ہی اس کو مس یوز کیا گیا۔ آج کی ویلاگ اس پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی اگلا دور جو ہے کل سے شروع کریں گے کہ بے نظیر نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔